دوسرا شکر ہے عمل کا شکر، عمل کا شکر۔ اعملوا آل داود شکرا، اللہ داود علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے داود، ہم نے آپ پہ بڑی نعمتیں کی، ایک ہم نے آپ کو بادشاہت دی۔ داود علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی۔ آخرت کے رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ نبوت، دنیا کے منصب میں سب سے بڑا منصب بادشاہت۔ اللہ نے دونوں اکٹھے کیے، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی۔ پھر ان کے ہاتھ میں لوہا نرم، النا لہ الحدید ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا جس سے زیریں بناتے تھے، جنگی لباس بناتے تھے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور تانبے کا چشمہ چلا دیا۔ تانبا تو مائع چیز نہیں ہے، وہ تو سخت چیز ہے، لیکن اللہ نے داود کے لیے تانبا چشمہ بنا دیا، جس طرح چاہو بنا لو، جو چاہو بنا لو۔ اتنی نعمتیں داود علیہ السلام پر فرما کر اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اے داود کی آل، عملی شکر کر کے دکھاؤ، عملی شکر۔ ایک زبان کا شکر، ایک عمل کا شکر۔ عمل کا شکر کیا ہے؟ عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس نعمت کو اللہ کی رضا میں لگانا، یہ عملی شکر۔ اللہ نے مال کی نعمت دی ہے، اسے اللہ کو راضی کریں، جہاں اللہ کہتا ہے وہاں لگائیں، جہاں سے منع کرتا ہے وہاں سے رک جائیں۔ اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، اس صحت کو اللہ کی رضا میں لگائیں، اس جوانی کو اللہ کی رضا میں لگائیں، اس بدن کو اللہ کی رضا میں لگائیں، اولاد کو اللہ کی رضا میں استعمال کریں، بیوی کے ساتھ سلوک اللہ کی رضا والا جس سے اللہ راضی ہو، ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ جس سے اللہ راضی ہو، پڑوسی کے ساتھ وہ رویہ جس سے اللہ راضی ہو۔ آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس صحت ہے، عافیت ہے، زندگی ہے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان ساری نعمتوں میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، یہ عملی شکر، کہ اس نعمت کو اللہ میں لگانا اور اس نعمت کو خواہش پہ لگانا، اس نعمت کو اللہ کے مرضی کے بغیر لگانا، یہ عملی ناشکری ہے جو زیادہ پائی جا رہی۔ عملی ناشکری، مال اللہ نے دیا خواہشات پہ لگ رہا ہے، مال اللہ نے دیا نافرمانی پہ لگ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی آمد تو انقلاب تھا ساری دنیا میں، تو سارے چھوٹے شیطان پہنچے ابلیس کے پاس۔ بعث نبی و بعثت امت، ایک نبی آ گئے، بڑے عظیم نبی، اور ایک عظیم امت آ گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ سارے شیطان پریشان ہیں۔ جیسے الیکشن میں جیت کے مولوی اوپر آ جائیں تو سارا پاکستان کے نافرمان پریشان، بھی ہون کی بنے گا؟ تو سارے شیطان پریشان کہ نبی آ گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ امت آ گئی، داعی امت، حق کی داعی امت، ہمارا کیا بنے گا؟ تو ابلیس نے کہا سنا تو میں نے بھی ہے، لیکن یہ بتاؤ جو امت آئی ہے، جو امت آئی ہے، کیا ان میں مال کی محبت ہے؟ باقی ساری چیزیں چھوڑو، کیا ان میں دنیا کی محبت ہے؟ کہا جی وہ تو ہے، دنیا کی محبت تو ہے۔ تو شیطان نے ایزی ہو گیا، شیطان ایزی ہو گیا، کہنے لگا پھر کوئی گل نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، یہ اتنے نیک بن جائیں کہ ان کی دعاؤں پر اللہ مردے بھی زندہ کر دیں تو میں ان کو پھنساؤں گا کہاں؟ تین چیزوں میں، تین چیزوں سے وار کروں گا۔ ایک وار کہاں کروں گا؟ کمائیں گے غلط، مال کی محبت میں، مال سمیٹنے میں، یہ ہر راہ استعمال کریں گے، حلال بھی حرام بھی۔ جوے سے آ جائے کوئی پرواہ نہیں، سود سے آ جائے کوئی پرواہ نہیں، دھوکے سے آ جائے کوئی پرواہ نہیں، ڈنڈی مار کے آ جائے کوئی پرواہ نہیں، کسی کو قتل کرنا پڑے کوئی پرواہ نہیں، کسی کی چنیاں اتارنی پڑے کوئی پرواہ نہیں، کسی کے بچے یتیم کرنے پڑے کوئی پرواہ نہیں، کسی کے گھر کو مسمار کرنا پڑے کوئی پرواہ نہیں، کسی کو اذیت دینی پڑے کوئی پرواہ نہیں۔ مال چاہیے مال، پیسہ چاہیے پیسہ، ہر حد پار کرنے کو تیار ہو جائیں گے پیسے کی بنیاد پر۔ میں یہاں پھنساؤں گا انہیں، اور ابلیس پھنسا چکا ہے، ساری امت جوے میں لگی، کوئی پرواہ نہیں کہ یہ جوا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اور کچھ پتہ ہے کہ
ناجائز ہیں تو پوچھنا جان بوجھ کے نہیں پوچھنا چاہتے کہ ہم جاہل ہی رہیں تو اچھا ہے. کچھ معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، دل بولتا ہے، ایمان بولتا ہے تو غلط کر رہا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہم علماء سے جان بوجھ کے نہیں پوچھنا چاہتے، کیونکہ دل میں پتہ ہے چور ہے کہ یہ تو غلط ہوگا، اور جب غلط ہوگا تو میرا تو کاروبار ہی ہے، میں کیسے چھوڑوں گا؟ میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، تو حرام ہے. لیکن میں جان بوجھ کے نہیں پوچھ رہا تھا کہ کل قیامت کے دن جہالت کا عذر پیش کر سکوں. مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا. معلوم ہے پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. اتنے حرام ہو رہے ہیں مال میں، اتنے حرام کہ آپ کیا بتائیں. سری حرام ہو رہا ہے، سری. آدھا پاکستان سود میں ڈوبا ہوا ہے، اور صرف گورنمنٹ نہیں لے رہی، عوام لے رہی، غریب لے رہے ہیں، تاجر لے رہے ہیں، فیکٹریوں والے لے رہے ہیں، کارخانوں والے لے رہے ہیں، اور دھڑلے سے لے رہے ہیں. اور اس کو خوبصورت نام دے کر، اس کو خوشنودی بتا کر، اس کو ترقی بتا کر، ترقی کا لیبل لگا کر، اس پر ترقی کا لیبل، اس پر خوشیوں کا لیبل لگا کر کہ سود سے خوشیاں آئیں، سود سے زندگی بحال ہو جائے گی، زندگی کا سفر خوبصورت ہو جائے گا. اچھے خوبصورت لیبل لگا کر شیطانی کام کر کے سود کو مزین کیا جا رہا ہے. جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا آخری طبقہ شراب پیے گا نام بدل کر. شراب پئیں گے لیکن نام بدل کر. وہ سمجھیں گے کہ نام بدل دینے سے شاید شراب حلال ہو جائے گی، تو شراب پئیں گے لوگ نام بدل کر. یوں ہی سود کا نام بدل کے سود کے نام رکھے ہوں، تو خوبصورت کر کے پیش کیا جا رہا ہے. تو پہلا شیطان نے کہا فکر مت کرو، یہ عبادتیں کریں، سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، توکل اختیار کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، جو مرضی کریں. میں نے ان کو پھنسانا ہے بازار میں، میں نے ان کو جو کڑکی ڈالنی ہے یا چوہے کو پکڑ دیں، ایسے میں نے ان کو پکڑنا ہے بازار میں، مال میں، کہ ان کے کمانے کے طریقے حلال میں پورا نہیں ہو رہا، حرام آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہاں پھنسے گا. حلال میں خرچے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے اور حرام میں پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف ایمان کھینچ رہا ہے، ایک طرف تقاضے کھینچ رہے ہیں، یہاں بندہ پھنسے گا. ایمان کمزور ہے لہذا یہ آنکھیں بند کر کے جائے گا کہ کوئی نہیں، مجبوری ہے. عورت پیٹ کی خاطر زنا کر رہی ہے، پوچھو وجہ کا، فقط پیٹ، روٹی. کیا روٹی پہ جائز ہے؟ تو ایک یہاں پھنساؤں گا پہلا بار، آدھی امت تو یہی نکل گئی. دوسرا وار اس سے بڑا شیطان نے کہا، دوسرا وار یہ کروں گا کہ لگائیں گے غلط، مال تو آ جائے گا، کچھ بہت حلال کمائی کریں گے، حلال کمائی، بالکل صحیح کمائی، لیکن لگائیں گے کہاں؟ خواہشات پر. کیونکہ وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مال تو کماتا ہی اپنی ضرورتوں کے لیے. بھائی مال کمایا کس لیے ہے؟ تاکہ اپنی حاجتیں پوری کریں، اپنی خواہشات پوری کریں. جب مال کما کے بھی خواہشات پوری نہ کریے تو فائدہ؟ نظریہ ہی کمائی کا یہ ہے کہ اپنی حاجتیں، اپنے نفس کی خواہشیں پوری کرنی ہیں. یہ تو نظریہ ہی غلط ہے. مال کمانا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق لگانا ہے، یہ نظریہ ہی نہیں ہے. نظریہ یہ ہے کمائی کا کہ کماتے کس لیے ہیں؟ اپنے لیے تو کماتے ہیں، کھائیں گے نہیں تو کیا کریں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. ضرورت اور چیز ہے، خواہش اور چیز ہے. ضرورت پر لگا سکتے ہیں، خواہش پہ نہیں. خواہش سے بچانا ہے اور اللہ کے حکم پر لگانا ہے. آج جو لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ ساڑھے تقاضے پورے نہیں، ساڑھے تقاضے پورے نہیں، ساڑھی زندگی پوری نہیں، لاکھ کمان والا بھی پریشان، 5 لاکھ کمان والا بھی پریشان، یہ ایسا نہیں ہے. ضروریات پوری ہیں، خواہشات پوری نہیں ہو رہی. ضروریات پوری ہیں. کوئی ایک گھر ایسا نہیں جس میں 2 وقت کی روٹی نہیں بنتی. ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی، 4 ڈشیں، مختلف انواع کے کھانے، مختلف ناشتے. یہ ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے. کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے پاس کپڑا نہیں، وہ ننگا گھوم رہا ہے، پہننے کو جوڑا ہی کوئی نہیں، لباس ہی کوئی نہیں. کوئی ایک غریب ایسا نہیں. یہ تو ہے ضرورت، بدن ڈھانپنے کو لباس چاہیے. اب وہ جوڑا 50,000 کا آ جائے، لاکھ کا آ جائے، برانڈ کا آ جائے، فلاں رنگ کا آ جائے، فلاں کلر کے آ جائیں، 2 آ جائیں، 10 آ جائیں، 25 آ جائیں،
یہ خواہشات ہیں، ضرورت نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ضرورت کا ہے کہ میں ہر زمین پہ چلنے والے کی ضرورت کی کفالت لیتا ہوں، خواہشات کا وعدہ نہیں ہے. اللہ نے جو وعدہ کیا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ جتنے چلنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں جاندار، ان سب کی روزی میرے ذمے. تو یہ ضرورت کا وعدہ ہے، خواہش کا وعدہ نہیں. ایسے سنانے والے سناتے ہیں، وہ تو لطیفے کی بات ہے. دو چار نشائی بیٹھے تھے، نشہ کرنے والے. اب پیسے تھوڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار نشہ آ سکتا یا روٹی، ایک ہی چیز آنی. اگر روٹی لے آئیے تو نشے جو کے پیسے کو نہیں، جی نشہ لے آئیے تو روٹی جو کے کوئی نہیں، اور بھوک بھی لگی ہے، نشہ بھی چاہیے. اب کیا کریں؟ تو دوسرے کا آپ ایمان دیکھیں. دوسرا کہنے لگا نشہ لے آتے ہیں، روٹی کا وعدہ تے اللہ نے آپ کیتا، نشے کا کوئی وعدہ نہیں، روٹی کا تو وعدہ ہے. تو روٹی تو کھلائے گا اللہ، اسی نشہ لے آئے. تو اللہ تعالیٰ روزی کا وعدہ کرتا ہے پر خواہشات کا وعدہ نہیں. تو دوسرا شیطان نے کہا میں کہاں پھنساؤں گا؟ میں پھنساؤں گا حلال کمائیں گے حرام لگائیں گے، یہاں پھنساؤں گا. حلال کمائیں گے حرام لگائیں گے. لگائیں گے غلط، خواہشات پہ بہت زیادہ لگانے کا پتہ ہی نہیں، تفصیلات معلوم نہیں، تو یہاں پھنساؤں گا. تیسرا وار شیطان کا، اس نے کہا جہاں لگانا ہوگا وہاں لگانے نہیں دوں گا. جہاں لگانا بنتا تھا، جہاں فرض لگانا، کہیں واجب ہے لگانا، کہیں مستحب اور سنت ہے لگانا، جہاں لگانا چاہیے تھا وہاں نہیں لگانے دوں گا. اللہ کے نام پر دینا آ جائے تو بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالدار کنجوس بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، خرچہ ہی اتنے زیادہ، مر گئے سیدھے تھام مر گئے. اور ہونے کہ وہ چلو بھائی تھوڑا ہوٹل سے انجوائے کر رہی ہے، چلو جا رہے ہیں 10,000 ادھر لگ کے، مری جا رہے ہیں، چلو جی 50,000 لگ گئے. اور اللہ کے نام پہ غریب کو دیتے، کہتے ہیں ہاں یہ سارے جھوٹے فقیر نے، انہوں نے روپیہ نہیں دینا، یہ سارے فقیر غلط نے، انہوں نے 10 روپے بھی نہیں دینے. اصل میں اپنے بخل کے لیے عذر پیش کر رہے ہیں. بھائی 10 روپے دینے سے کیا جان نکل جائے گی؟ جھوٹا تو تب بھی دے دے، تو اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، تو اللہ کے نام پہ دے رہا، دے دے. تو سیر کرنے جاؤ لاکھ لگا دیں، غریب کو دے دو، کہتے نہیں نہیں انہوں نے دینا ہے، سارے پروفیشنل فقیر نے. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، آپ سے سوال پڑا اللہ کے نام پر آپ دے دو. ماں باپ کا حق ہے، خرچہ نہیں دے رہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے. بیوی کا خرچہ خاوند کے ذمے، گھر کا خرچہ نہیں، بیوی کا ذاتی خرچہ. مرد گھر کا خرچہ دیتا ہے، روٹی منگا لی ہے، ناشتہ منگا لی ہے، دودھ منگا لی ہے، دہی منگا لی ہے، فلاں شے منگا لی ہے، تو آپ گھر کا خرچہ دے رہے ہیں، تو آپ خود لے کے آئیں، اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ اگر دینا بھی ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوا گھر کا خرچہ. خود عورت کا، بیوی کا جیب خرچ کدھر ہے؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. جیب خرچ نہیں دیتے، صرف گھر کا خرچہ دیتے ہیں. حالانکہ جیب خرچ دینا خامن کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمے ہے، ورنہ عورت کمائی کے لیے نہ جائے، اپنا خرچہ چلانے کے لیے. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ اپنی بیوی کو کپڑے نہیں لا کے دیتے، کہتے تو آپ ہی لے لے. کپڑے نہیں لا کے دے رہے، جوڑے نہیں لا کے دے رہے، کھانا نہیں کھلا رہے، جوڑے جوتی کا انتظام نہیں، کہتے ہیں جب پچھلیاں کو منگا لے، پچھلیاں نو کہہ کہ جوڑے پیش کرو، ادھروں لیا، میں نہیں کوئی شاید نہیں. بھائی اگر تیرے میں دینے کی ہمت نہیں تھی تو شادی نہ کر. اگر تیرے میں بیوی پر خرچہ کرنے کی ہمت نہیں، تجھے شادی کرنی نہیں چاہیے. جیب خرچ بیوی کا خامن کی ذمہ داری ہے، گھر کا خرچہ نہیں. وہ آپ بیوی پر احسان نہیں کر رہے، وہ آپ کی ذمہ داری. آپ لا کے دیں، سبزی آپ لا کے دیں، دہی دودھ آپ لا کے دیں. جو اخراجات ہیں خریداری بازار کی وہ آپ نے کرنی ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری. وہ گھر کا خرچہ وہ نہیں دینا جو اس کا ذاتی خرچہ ہے، جو وہ خرچ کرے. جیسے آپ خرچ کرتے ہو، دوستوں کے ساتھ جاتے ہو، کھانے کھاتے ہو، باہر پی بھی رہے ہو، کھا بھی رہے ہو، عیاشی بھی کر رہے ہو، لٹا بھی رہے ہو، جو دل کرتا کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جیب خرچ الگ چلاتے ہو. بیوی کو بھی جیب خرچ الگ دینا ہے.
گھر کا خرچہ ذمہ داری نہیں ہے، گھر کا خرچہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. بیوی کا خرچہ آپ نے اٹھایا ہے، اس کے کپڑے، اس کی جوتی، اس کی دوائی، اس کی بیماری، اس کی گرمی سردی کا انتظام، اس کے لیے بہترین سہولت کا انتظام، یہ خامن کی ذمہ داری اپنی حیثیت کے مطابق کرے. بیوی سے بھی بخیل ہیں جہاں لگانا چاہیے، اور اللہ کا نبی ترغیب دے رہا ہے. آپ نے فرمایا بیوی پہ لگانا صدقے کا اجر، اولاد پہ خرچ کرنا صدقے کا اجر. ایک صحابی کمائی کرنے جا رہے ہیں بازار کو، ساتھ میں بیٹھے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کتنا تنومند جوان آدمی، کاش یہ جوانی اللہ کے راہ پہ لگتی. یہ تو کمائی کرنے جا رہا ہے اولاد اور بیوی کی خاطر، کاش یہ جوانی اللہ کی راہ پہ لگتی. تو آپ نے ڈانٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کمائی کرنے کہ میری اولاد کے خرچے میرے ذمے ہیں، وہ پورے کروں، کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے. میری بیوی کا خرچہ میرے ذمے ہے، وہ میں ادا کروں اس فریضے کو، میری بیوی کو کہیں مانگنا نہ پڑے، کہیں جانا نہ پڑے. اگر یہ اس نیت سے بازار کمانے جا رہا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اب بھی اللہ کے رستے میں، یہ جوانی اللہ کے رستے میں لگ رہی، یہ اب بھی اللہ کی راہ میں ہے. تو شیطان نے کہا جہاں لگانا ہوگا وہاں میں لگانے نہیں دوں گا، یہاں تک کہ خامن کو بیوی پہ نہیں لگانے دوں گا، اولاد کو ماں باپ پہ نہیں لگانے دوں گا. ساری عمر جس باپ نے پالا اور جس ماں نے کھلایا پلایا، 5 6 7 8 بچے مل کر اس ایک ماں اور باپ کو نہیں کھلا پا رہے، وہ اکیلا 10 پالتا رہا، آج 10 مل کر ایک نہیں پال سک رہے. ساری عمر جس باپ نے 5 5 10 بچوں کو گھر میں کھلایا پلایا، آج ایک بچہ اپنے باپ کے چھوٹے سے اخراجات نہیں اٹھا پا رہا. کہ جہاں لگانا بنتا ہوگا وہاں میں لگانے نہیں دوں گا، وہاں بخیل کر دوں گا. اللہ کے دین پہ لگانا، مسجد پہ لگانا، غریب پہ لگانا، فقیر پہ لگانا، بے آسرا پہ لگانا، بیوہ پہ لگانا، یتیم اور فقیر غریب پہ لگانا، محلے داروں میں دیکھنا کہ جس کے گھر میں کھانا اچھا نہیں بنتا اس پہ لگانا، جس کا گھر کچا ہے اس پہ لگانا. بہت ساری لگانے کی جگہیں. زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، مدینہ شریف میں رہتے تھے. تو مدینہ میں 100 گھر ایسا تھا جس میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ خود، آپ نسبت دیکھیں کہ ایک تو مالدار ہیں، مدینے کے سردار ہیں، دوسرا حسین کی آل ہے، حسین کا بیٹا ہے، کربلا کا غازی. کتنی بڑی نسبت ہے. بڑے خدام تھے، بڑے نوکر چاکر تھے، حضرت جی کی جوتیاں اٹھانے والے بڑے تھے. لیکن زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا خفیہ عمل یہ تھا کہ رات کو بوریاں آٹے کی اٹھاتے اور غریب گھروں کے دروازوں پر رکھ کے آ جاتے. صبح جب غریب کا دروازہ کھلتا تو آگے آٹا پڑا ہوتا. کون رکھ گیا پتہ نہیں، گھر میں بیوی کو نہیں پتا کہ زین العابدین جاتے ہیں، نوکروں کو نہیں پتا کہ زین العابدین جاتے ہیں. اور 100 گھر تھا مدینے کا، 100 گھر غربا کا، کہ جن کا صبح دروازہ کھلتا اور سامنے آٹا پڑا ہوتا کہ تمہاری صبح یوں ہوگی، غریب کا گھر آٹے کے بغیر نہ رہے. زین العابدین کمر پہ اٹھا کے لے کے جاتے روزانہ. یہ راز ساری عمر نہیں کھلا، بیوی کو نہیں پتا چلا، محلے داروں کو نہیں چلا، غربا کو نہیں پتا چلا. یہ راز ان کے موت کے بعد کھلا کہ جب غسل دینے والوں نے غسل دیا تو زین العابدین کی کمر دیکھی تو ان کی کمر پہ بوریوں کے نشان بنے ہوئے تھے، بوریاں اٹھانے والوں کے نشان پڑ جاتے، وہ نشان بوریوں کے پڑے ہوئے. اور دوسری بات کہ جس رات سے زین العابدین کا انتقال ہوا اس رات سے مدینے کے گھروں پر وہ بوریاں آنا بند ہو گئیں. ان دو چیزوں کو ملا کر لوگوں کو پتا چلا کہ بوریاں تو زین العابدین لے کے جاتے. یہ راز موت کے بعد کھلا. جہاں لگانا ہوگا شیطان نے کہا میں لگانے نہیں دوں گا، بس یہ نیک بنیں، تلاوتیں کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، یہ اللہ کے ولی بن جائیں، یہاں تک کہ ان کی دعاؤں پہ مردے زندہ ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کڑکی ان کو میں نے ڈالنی ہے بازار میں، تو میں نے ان کو وار کرنا ہے، وہ مال کے اندر وار کرنا ہے کہ پہلے مال کمائیں گے غلط تو اس مال سے، اس وار سے بچے گا.
حلال کمائے گا، پھر وہ لگائے گا غلط، وہ یہاں پھنسے گا. جو اس وار سے بچے گا جہاں لگانا تھا وہاں لگائے گا نہیں اور لگانے دوں گا نہیں. ان تین میں کہیں نہ کہیں تو آئے گا، میں ان کو یوں پھنساؤں گا. تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ گلہ کرتے ہیں ایک بات کا، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں. تو عملی شکر، قولی شکر اللہ کی طرف نسبت، عملی شکر اس نعمت کو آپ اللہ کی رضا میں لگائیں. اور ایک ہے دل کا شکر. دل کا شکر یہ ہے کہ اللہ جو نعمت دے اس نعمت میں دل میں اللہ کا احسان محسوس ہو رہا ہو. اللہ کا احسان ہے، میرا کوئی حق نہیں. اللہ کا احسان ہے، میرا کوئی حق نہیں. اللہ پہ غصہ کب آتا ہے؟ جب ایک آدمی اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہا ہے، پھر کہتا ہے میرے نال ہی انج ہونا سی، میرے نال ہی انج ہونا سی، یہ حالات میرے تے ہی آنے سن، میں تو اچھے کا حقدار تھا، اللہ نے وہ رتبہ مجھے نہیں دیا جس کا میں حقدار تھا، میری پوزیشن بہت اچھی ہونی چاہیے تھی، میرا اللہ نے مجھے نہیں دیا. یہ اللہ سے گلہ ہے، یہ دل کا شکر نہیں ہے. اس کے دل میں شکر نہیں ہے، اس کے دل میں گلہ ہے، اس کے دل میں شیطان ہے. ہم تو کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں بھائی. اللہ جوتا دے دے ٹوٹا وہ بھی اللہ کا شکر. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ 30 سال سفروں میں رہے، 30 سال ایران کے تھے، شیراز کے. تو ایک سفر میں جوتا نہیں پاؤں میں، تو ایسے ہی چلتے چلتے میں دل میں گلہ سا آیا کہ یا اللہ میں تیرا اتنا محترم بندہ، اتنا نیک آدمی، اور میں نے ساری عمر تیری خدمت میں لگا دی اور آج حال یہ ہے کہ پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں. یوں گلہ آ جاتا. چلتے 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 آگے شہر آیا تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی فقیر بیٹھ کے مانگ رہا ہے، اس کا پاؤں نہیں، ٹانگ کٹی ہوئی. تو شیخ سعدی نے فوراً ہاتھ جوڑے کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، کم از کم جوتا نہیں پاؤں تو ہیں، بس میرا خیال پھٹک گیا تھا، تیرا احسان ہے کہ تو نے تو مجھے پاؤں دیے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تو وہ بھی نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اگر کبھی طبیعت میں گلہ آنے لگے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لو، گلہ ختم ہو جائے. کہیں گلہ آنے لگا، میری تو پاور اتنی ہونی چاہیے تھی، میری پوزیشن اتنی ہونی چاہیے تھے، مجھے مال میں نقصان ہو گیا، میری دکان میں نقصان، میں نے اتنے تک پہنچ جانا سی، میں سال پیچھے رہ گیا، میں 2 سال پیچھے رہ گیا، میں تو اتنے نکل جانا سی. اگر یہ گلہ آنے لگے تو جاؤ ہسپتالوں میں، جاؤ قبرستان میں، جاؤ غریبوں کے محلے میں، جھونپڑیوں میں، پتہ چلے کہ لوگ کہاں کہاں جی رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم ان سے کروڑوں درجہ بہتر ہیں. اس سے آپ کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا، شکر کا مادہ پیدا. تو اللہ تعالیٰ جو گلہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بہت تھوڑے کرتے ہیں، لاکھوں میں نہیں سینکڑوں میں ہیں کہ جو میرے شکر گزار ہیں، میرے شکر گزار ہیں. لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا عملی شکر، اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر، اللہ تعالیٰ کا دل سے نعمتوں کا شکر، اور ہر حال میں شکر. مسائب میں بھی شکر. مسائب ہیں، حالات ہیں، فقر ہے، مہنگائی ہے، یہ مت کہو، رونا نہ رو، مہنگائی بڑی ہے، حالات ٹھیک نہیں، کاروبار دے حالات ٹھیک نہیں. سارا تاجر برادری ناشکری کے بول رہی، بازار کے حالات ٹھیک نہیں، بازار بہ گیا، انج یہ ناشکری ہے. کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، گھر چل نہیں رہا، بیوی بچوں کے اخراجات آ نہیں رہے، پلاٹ بھی لے رہے ہو، گاڑیاں بھی لے رہے ہو، مکان پہ کام بھی چل رہا ہے، اور شکوہ اوپر سے یہ حالات ٹھیک نہیں. کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں. کیوں؟ خواہشات پوری نہیں ہو رہی، چونکہ خواہشات بہت لمبی چوڑی ذہنوں میں بنا لی تھیں، وہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی، ضروریات تو پوری ہیں. اس لیے خواہشات لامحدود ہیں، تو اپنے آپ کو نیچے سطح پہ لائیں. لہذا یہ ناشکری کا بول اللہ کو قطعاً پسند نہیں، قطعاً پسند نہیں. ناشکری پر قرآن میں 2 سزائیں ہیں، 2 سزائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک لمبا واقعہ بتاتا ہے، ٹائم تھوڑا میں اس لیے نہیں بتاتا. ایک بستی کی اللہ مثال دیتا ہے کہ شکر گزار تھے تو نعمتیں نعمتیں تھیں، وہ بستی والے ناشکرے ہوئے تو 2 سزائیں دیں. 2 اذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جب ان ساری بستی والوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی تو میں نے ان کو 2 سزائیں دیں اس ناشکری پر. ایک سزا خوف مسلط کر دیا، امن ختم، امن ختم، خوف مسلط کر دیا. بھائی بھائی سے بھی خوف ہے اور دشمن سے بھی خوف ہے، غیروں کا بھی خوف ہے، اپنوں کا بھی خوف ہے. امن ختم ہو گیا. روزانہ قتل، روزانہ دھماکے، روزانہ مصائب، روزانہ کہیں
چوریاں، کہیں ڈاکے، مختلف مسائل. ایک تو میں نے ان کا امن ختم کر دیا ناشکری کی وجہ سے. دوسرا کام میں نے کیا کیا؟ اذاقہ اللہ لباس الجوع، میں نے ان پر قحط اور مہنگائی اور بھوک مسلط کر دی کہ جو کہتے تھے کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. ناشکری کا بول بولا، میں نے ان کو مہنگائی میں مبتلا کر دی. ناشکری کے بول بولے، میں نے ان کو بھوک میں مبتلا کر دی. اس لیے یہ جو عمومی بھوک کی آواز آ رہی ہے اور عمومی ایک حالات کی آواز آ رہی ہے، یہ ناشکری کا بول ہے. مومن ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے. اس لیے ناشکری کا بول ختم کریں. مہنگائی ہے، حالات ٹھیک نہیں، بازار ہے جو نہیں بھائی نہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، اٹھا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے. صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، اور بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ اب میرے نبی کی آخری بات سن لیں. میرے نبی نے فرمایا من اسلم، جس کا دن یوں گزرا ہو کہ اللہ نے اس کو اسلام دیا، کلمہ دیا، ایمان دیا، وَرُزِقَ کَفَافًا، اور اللہ نے اس کو اتنی روزی دے دی کہ بچوں کا پیٹ بھر گیا، بیوی کا بھر گیا، گھر والوں کا بھر گیا، اپنا بھی بھر گیا، اتنی روزی مل گئی. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اس پر اللہ نے اس کو قناعت دے دی، اتنی روزی کافی ہے. جس کو اتنی روزی مل گئی کہ جس میں آج کی بھوک پوری ہو گئی اور اسلام مل گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ساری دنیا مل گئی، اس کو ساری دنیا مل گئی. یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دنیا میں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. آج کی روٹی پوری ہو گئی اور اسلام مل گیا، اس کو ساری دنیا مل گئی.